بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، دنیا کے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام، ان کا واقعہ تقریباً تمام مسلمان جانتے ہوں گے کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تخلیق فرمائی، انہیں جنت میں ٹھہرایا اور پھر کس طرح ابلیس نے انہیں جنت سے نکلوا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کا اسٹرکچر بنایا، اس میں روح پھونکی اور انہیں علم عطا فرمایا، انہیں معرفت عطا فرمائی جو فرشتوں کو عطا نہیں فرمائی، اور اسی علم و معرفت کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے تعظیمی سجدہ کروایا، جیسے کہ رب قدوس نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، کہ ہم نے فرشتوں کو یہ آرڈر دیا، یہ حکم دیا کہ وہ آدم کو سجدہ کرے، تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کر دیا۔ ابلیس بھی چونکہ فرشتوں کی معیت میں رہتا تھا اس لیے وہ بھی اس حکم میں داخل تھا، لیکن اس کے غرور نے، اس کے گھمنڈ نے، اس کی انانیت نے اور اس کے ایگو نے اسے رب قدوس کے حکم کی فرما برداری سے باز رکھا۔ اس نے یہ حجت پیش کی، اس نے یہ دلیل پیش کی کہ اللہ میں تو اس سے بڑا ہوں، یہ تو میرے بعد آیا ہے اور تو نے اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے، مجھے آگ سے پیدا کیا گیا ہے، اور آگ مٹی سے افضل ہوتی ہے، آگ مٹی سے بہتر ہوتی ہے۔ اس نے یہ حجت پیش کی۔ اس کائنات میں سب سے پہلے قیاس کرنے والا ابلیس ہے، اور وہ بھی قیاس باطل۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس کو وہاں سے بھگا دیا اور پھر آدم کو جنت میں ٹھہرایا، اور آدم کے سکون و اطمینان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کی فصلی سے حوا کو پیدا کیا، اور پھر آدم اور حوا جو ہمارے ماں باپ ہیں وہ جنت میں رہنے لگے۔ لیکن ابلیس چونکہ اس کے ذہن میں یہ بیٹھا ہوا تھا کہ میں اسی آدم کی وجہ سے ذلیل ہوا ہوں، اسی آدم کی وجہ سے بھگایا گیا ہوں، اس لیے اس نے یہ ٹھان لی، یہ قسم کھا لی کہ میں بھی آدم کو نقصان پہنچا کے رہوں گا۔ چنانچہ اس نے آدم اور حوا کو بہکا دیا اور انہوں نے وہ چیز کھا لی جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا تھا، اور ان کے جنتی لباس اتر گئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کو جنت سے نکال کر دنیا میں بھیج دیا۔ پھر غلطی آدم سے بھی ہوئی، غلطی ابلیس سے بھی ہوئی، لیکن ابلیس نے تکبر و انانیت کی راہ اختیار کی، لیکن آدم اور حوا رب قدوس کی حضور سجدے میں گرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھک گئے اور رب قدوس سے معافی مانگی۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم نے ظلم کر لیا ہے، اے اللہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، اے اللہ ہم اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہیں، اگر آپ نے ہمیں معاف نہیں کیا تو ہم نقصان اٹھانے والے ہو جائیں گے۔ چنانچہ رب قدوس نے آدم اور حوا کی توبہ کو قبول فرما لیا اور پھر یہ حکم دیا کہ تمہیں اسی دنیا میں چند مدت تک کے لیے رہنا ہے، اور پھر اس دنیا میں رہنے کے لیے میں کچھ اصول و قوانین وحی کی شکل میں بھیجوں گا، لہٰذا تمہیں ان اصول و قوانین کے اوپر چلنا ہے، انہیں فالو کرنا ہے، تب تم واپس اپنے وطن یعنی جنت میں آ سکو گے۔ تو یہ آدم و ابلیس کا قصہ ہے جو تقریباً ہر ایک کو معلوم ہے۔ اب اس میں چند اسباب و نصیحت موجود ہے، اس لیے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ان نصیحتوں کو بیان کر دوں۔ سب سے پہلی نصیحت ہمیں یہ ملتی ہے کہ تکبر اور گھمنڈ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی تکبر کی وجہ سے، اسی ایگو کی وجہ سے ابلیس آسمانوں سے بھگا دیا گیا۔ اس کے بعد ہمیں یہ سبق ملتا ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو علم و معرفت عطا فرمائی اور فرشتوں اور آدم سے سوال کیا کہ مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ اس سے یہ نقطہ نکل کر سامنے آتا ہے کہ علم سکھانے کے بعد ایک استاد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شاگرد سے سوال کرے، اس کا امتحان لے، اس کی جانچ کرے کہ اس نے کتنا سیکھا ہے کتنا نہیں سیکھا ہے۔ رب قدوس نے فرشتوں سے سوال کیا اور نہیں بتا پائے، آدم سے سوال کیا، آدم نے بتا دیا۔ اس سے ایک نقطہ یہ بھی نکلتا ہے کہ اگر استاد چاہے تو اپنے شاگرد سے مشکل سوال بھی کر سکتا ہے۔ اس کے بعد ایک نقطہ یہ بھی نکلتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام نے تمام چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں۔ لہذا آدم علیہ السلام کے علم کی بدولت تمام فرشتوں نے انہیں تعظیمی سجدہ کیا۔ اس سے ایک نقطہ یہ نکلا کہ ہمیں چاہیے کہ جو اہل علم ہے، جو علماء ہے، ہمیں ان کی عزت کرنی چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آنا چاہیے۔ یہ پوری کہانی ہے ایک انسان کی اور ایک شیطان کی، یہ ایک دشمنی ہے جو چلی آ رہی ہے ازل سے۔ ابلیس کے ذہن میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ اس انسان کی وجہ سے مجھے بھگا دیا گیا، اس لیے میں اس انسان کو نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے جنت سے نکلوایا آدم کو اور وہ چیز کھلا دی جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا تھا، اور ان کے جنتی لباس اتروا دیے، انہیں ننگا کر دیا، انہیں برہنہ کر دیا۔ اور آج بھی آپ دیکھیں گے کہ اس نے جنت میں ہمارے ماں باپ کو برہنہ کیا تھا اور آج ان کی اولاد کو برہنہ کر رہا ہے۔ کبھی اسٹائل کے نام پہ برہنہ کرتا ہے، کبھی فیشن کے نام پہ برہنہ کرتا ہے، کبھی شوٹنگ کے نام پہ برہنہ کرتا ہے، کبھی فلموں کے نام پہ برہنہ کرتا ہے۔ وہ آج بھی آدم و حوا کی اولاد کو برہنہ کر رہا ہے۔ لہٰذا ہمیں اس کی چالوں سے بچنا چاہیے۔ اور جو میرا نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ اصل میں جنت کے لوگ ہیں۔ ہمارا وطن، ہمارا دیش، ہمارا ملک جنت ہے، کیونکہ اسی جنت میں ہمارے باپ آدم کو بنایا گیا تھا، اور آدم کی پشت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام روحوں کو نکال کر ان سے یہ وعدہ لیا تھا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ تمام لوگوں نے کہا تھا قالوا بلا، کیوں نہیں ہے اللہ، تو ہمارا رب ہے۔ تو ہمارا وطن، ہمارا دیش جنت ہے، ہم جنت کے باسی ہیں، جنت کے رہنے والے ہیں، اور ہمیں ہمارے دیش اور ہمارے ملک سے نکالنے والا یہی ابلیس ہے، یہی شیطان ہے جس کو ہم نے دوست بنا کے رکھا ہوا ہے۔ یہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، اسی نے ہمیں ہمارے ملک سے نکالا، ہمارے دیش سے نکالا، اور ہم اب اس دنیا میں اسی غلطی کی سزا کاٹ رہے ہیں جو ابلیس نے جنت میں ہم سے کروائی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس ملک سے، اس دیش سے یعنی جنت سے نکال دیا اور پھر اس دنیا کے اندر قید کر دیا۔ یہ دنیا ایک جیل ہے، ایک قید خانہ ہے۔ اس کی تائید، اس نظریے کی تائید نبی پاک علیہ السلام کی حدیث سے بھی ہوتی ہے، الدنیا سجن المومن، یہ دنیا مومن کے لیے جیل ہے، قید خانہ ہے۔ لہذا یہ قید خانہ ہے، ہمیں ہماری غلطیوں کے، ہماری جرائم جو ہم نے جرم کیا تھا جنت میں، اسی کی بدولت ہمیں یہ سزا ملی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس جیل کے اندر ایک مدت تک کے لیے قید کر لیا ہے۔ لہٰذا کوئی اس جیل کے اندر چند سالوں تک رہتا ہے، کوئی 70 سال تک رہتا ہے، کوئی 100 سال تک رہتا ہے، کوئی 150 سال تک رہتا ہے، لیکن ایک نہ ایک دن اس جیل سے ہمیں جانا ہے۔ ہم اس ملک سے نکالے گئے ہیں، جنت سے نکالے گئے ہیں، اور اگر ہمیں جنت میں واپس جانا ہے تو ہمیں صرف 2 کام کرنے ہوں گے، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور ایک اس کے رسول کی اطاعت۔ یہی دونوں کام کرنے کے بعد ہمیں اپنا ملک واپس مل سکتا ہے، اپنی جنت واپس مل سکتی ہے جہاں سے ہم بھگائے گئے تھے۔ لیکن یہ ابلیس چاہتا ہے کہ میں دوبارہ یہ جنت میں جانے نہیں دوں گا، اسی لیے اس نے ہر جگہ اپنے لشکر بٹھائے رکھے ہیں تاکہ وہ آدم کی اولاد کو جنت سے دور رکھیں اور اپنے ساتھ جہنم میں لے جائے۔ قدم قدم پر بہکاتا ہے،
نبی نے تو کہا کہ شیطان انسان کے اندر خون کی طرح دوڑتا ہے، جیسا خون گردش کرتا ہے ویسا شیطان انسان کے اندر دوڑتا ہے، ہر قدم پر بہکاتا ہے، ہر قدم پر اسے اپنے ملک یعنی جنت سے دور کرتا ہے اور جہنم میں لے جانے کی کوشش کرتا ہے، اور نہ جانے کتنے آدم کی اولاد کو اس نے بہکا دیا ہے۔ چند بس مخلص بندے بچے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، شیطان کی چال سے شیطان کی جو چال ہے اس سے بچو، ورنہ یہ تمہیں جہنم میں لے جائے گا۔ یہی ہمارا حقیقی دشمن ہے، یہی ہم انسانوں کو دوسرے انسانوں سے لڑواتا ہے اور خوش ہوتا ہے۔ ہم تو سب آدم کی اولاد ہیں، لیکن یہ انسان آدم کی اولاد کو آدم کی اولاد سے لڑواتا ہے اور خوش ہوتا ہے۔ لہذا ہمیں اس کی چال سے بچنا ہوگا، ہمیں آپس میں نہیں لڑنا ہے۔ لہذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے اصلی دشمن کو سمجھیے، اس کی چال کو سمجھیے، اور اگر آپ پھر سے اپنے ملک یعنی جنت میں جانا چاہتے ہیں تو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول پر عمل کیجیے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ ہمیں اپنے ملک جنت میں واپس لے جائے گا۔ آخر میں رب قدوس سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام لوگوں کو حسن عمل کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔